بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کی انگنت بے شمار حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثیر درود و سلام کے بعد سٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دانشوران گرامی قدر اور لبیک یا رسول اللہ تحریک کے عہدیداران والاکین، معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے سنیوں میں ایک نیا ولولہ، نیا جذبہ اور غیرت ایمانی کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ اللہ کریم اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ ابھی اس سے وابستہ نہیں ہوئے، اللہ کریم انہیں بھی توفیق رفیق عطا فرمائے کہ عشق و محبت کی اس تحریک میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ اسماء گرامی سن چکے ہیں، محمدی شعروں کا خطاب ہونا ہے جو آپ حضرات سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ میں تو بس صرف حاضری لگوانے کے لیے اور مبارکباد دینے کے لیے کہ شہر شہر، قریہ قریہ، صوبہ صوبہ ہمارے یہ قائدین انتہائی مشقت بھرا سفر برداشت کر کے حلالت کے باوجود، اب پیر صاحب آپ جانتے ہیں، پیر افضل قادری صاحب ہارٹ کے مریض ہیں، عزیزم مولانا خادم حسین صاحب معذور ہونے کے باوجود سرخیل بنے ہوئے ہیں تحریک کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد میں، کوششوں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے غازی ملت، شہید ناموس رسالت جنازہ میں شرکت کی، پھر چہلم میں شرکت کی، پھر گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ تو کچھ لوگ جیل میں جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، اس پر اظہار افسوس ہوتا ہے۔ اس تاریخ کے سلسلے میں جو عزیز، جو بچے، جو جوان، جو بوڑھے، جو علماء، جو مشائخ جیل میں گئے، اس پر نہ انہیں افسوس ہوا اور نہ ان کے متعلقین کو، بلکہ اس پر فخر سے سر بلند ہوا۔ ان میں میرا بیٹا بھی تھا، وہ بھی گرفتار ہوا، تھانہ کوسار میں رکھا، پھر پٹیالہ بھیجا، پھر گجرات بھیجا۔ جب اس کی رہائی ہوئی تو اس سے میری فون پر بات کرائی گئی۔ میں نے اس کو کہا بیٹا مبارک ہو۔ اس نے کہا خیر مبارک۔ تو مجھے وہم ہوا کہ شاید مبارکباد کا یہ مطلب نہ سمجھا ہو۔ میں نے کہا بیٹا کس کی مبارک دی ہے میں نے تجھے؟ چپ۔ میں نے کہا جیل سے باہر آنے کی مبارک نہیں دے رہا ہوں، جیل جانے کی مبارک دے رہا ہوں۔ تو وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جی کہ تحریک وہ کامیاب ہوتی ہے جس کے قائدین کا کردار بے داغ ہو، لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کر سکیں کہ یہ کسی موڑ پر ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی غداری نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس تحریک کے قائدین میں یہ وصف بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے کہ وہ کسی بھی مقام پر اہل سنت و جماعت کے مشن سے غداری نہیں کریں گے، پیٹ نہیں دکھائیں گے۔ تو آنکھیں بند کر کے ایسے قائدین کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے لشکر کا سپاہی بن جانا چاہیے اور انہیں اپنا سپہ سالار مان لینا چاہیے۔
میں ابھی بغدادی صاحب فرما رہے تھے کہ مولانا خادم حسین بے شک وہ استاد ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے مجھ سے پڑھا ہے، اول تا آخر 8 سال پڑھا ہے، مگر اس تحریک میں قائد وہ ہیں، میں اس تحریک کا کارکن ہوں۔ اللہ سب کو یہی جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔